آیت 40 سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بے شک اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یظلم نہیں ظلم کرتا، ظالم یظلم ظلم کرنا، حق تلفی کرنا، یعنی کسی کو اس کے حق سے زیادہ یا کم دے دینا. بے شک اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا یا حق تلفی نہیں کرتا، کسی کا حق ضائع نہیں کرتا. مثقال، مثقال ایک پیمانہ ہوتا ہے، مثقال ذرہ، ذرہ برابر. وَإِن تَكُ اور اگر ہو، حسنہ نیکی، اگر کوئی بھی نیکی ہو تو کیا کرتا ہے مالک؟ یضاعف بڑھا دیتا ہے، دگنا کر دیتا ہے. کتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے؟ جتنا اخلاص ہوتا ہے. ہا کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حسنہ کی طرف. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، یعنی نیکیوں کو، جو بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ اور دیتا ہے اور بخش دیتا ہے، مِن لَدُنْہُ اپنے پاس سے. کیا چیز؟ وہ جو نیکی کی ہوتی ہے اس کا اجرن ریوارڈ، بدلہ، معاوضہ، عظیمہ عظیم یعنی بہت زیادہ. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، حق تلفی نہیں کرتا ذرا برابر بھی، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اگر معمولی سی نیکی ہو، چھوٹی سی نیکی ہو تو دگنا کر دیتا ہے اسے. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے. پس کیفا کیسے، ہاؤ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے. پس کیسے یا فکیفا پس کیا حال ہوگا، اذا جب جئنا لائیں گے ہم، جا یجیئو لانا، جئنا ہم لائیں گے، من سے کل ہر امت جمع ہے، بشہید ایک گواہ، شہید یعنی گواہ ہے جو گواہی دینے والا ہوگا. وجینا اور ہم لائیں گے، بکا آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، علا پر، ہؤلاء شہیدا ان سب پر گواہ. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید تو کیا حال ہوگا ان نافرمانوں کا جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم لائیں گے آپ کو ان سب پر گواہ. یومئذ اس روز، یوم کہتے ہیں نا دن کو، یومئذ اس روز، یودو وہ دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یودو وہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا تھا، وعصوا الرسول عصا عین صاد یا آپ جانتے ہیں عصا کس کو کہتے ہیں؟ عصا تو لاٹھی کو کہا جاتا ہے نا، اور ناقص وادی کو بھی کہتے ہیں. اس کی تسنیہ جو ہے، تسنیہ یعنی دو جو ہے وہ اسوان اور جمع عصا ہوتا ہے. اور عصا کا معنی آپ جانتے ہیں لاٹھی کو بھی کہا جاتا ہے. عصا اور عصیانہ کے معنی ہوتے ہیں اطاعت سے نکل جانا. لاٹھی کا کام بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بچاتا ہے. اور اس کا ایک معنی آیا ہوا ہے کہ علیحدگی اختیار کرنا. وَعَصَوُا الرَّسُولَ اور نافرمانی کی رسول کی، لو کاش، تسوا یہ سوا اردو میں بھی کہا جاتا ہے اور عربک میں بھی برابر کر دی جائے، بہم الارض ان پر زمین، اور لا نہ یکتمون کتما یکتمو چھپانا، وہ چھپائیں گے، ولا یکتمون اور وہ چھپائیں گے، اللہ تعالی سے حدیثا کوئی بات. حدیث ہر وہ بات جو انسان تک سماع کے ذریعے یا وحی کے ذریعے پہنچے. یومئذ یود
उस रोज तमन्ना करेंगे वो अल्लज़ीना कफरू व आसवुर रसूला, जिन्होंने कुफर किया और नाफरमानी की रसूल की। वो क्या कहेंगे, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द, कि काश उन्हें दबाकर हमवार कर दी जाती उन पर जमीन। वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा, अल्लाह अकबर, और ना छुपा सकेंगे अल्लाह से कोई बात, यानी वो लोग कोई भी बात अल्लाह से छुपा नहीं सकेंगे। वजाहत जान लेते हैं। इससे पिछली जो आयत थी उसमें आप जानते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करने वालों का इनाम, और जो माज दिखावे के लिए करते हैं उनके लिए तंबीह थी। और फिर ये भी जिक्र था कि अगर अल्लाह ताला पर और आखिरत पर सही ईमान लाते और अल्लाह की रजा के लिए वो माल खर्च करते तो उन्हें बहुत ज्यादा अजर व सवाब मिलता। अब इस आयत मुबारक में बताया जा रहा है कि रब्बे करीम तो इतनी प्यारी जात है, वो तो जरा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करती, और कोई बंदा छोटा बड़ा कोई भी अमल करे उसको जाया नहीं करती, बल्कि उसका रिवार्ड देती है। वो तो अपनी शान के मुताबिक रिवार्ड देता है ना, क्योंकि जो बंदा जितने काबिल होता है वो इतना ही दे, यानी जितना वो दे सकता होता है जैसे बंदा देता है। और इसी तरह रब्बे करीम तो बहुत बड़ी जात है, उसको तो अपने बंदों से बहुत ज्यादा प्यार है। तो बंदा जितनी इखलास से करता है, वो दिलों के भेदों को भी तो जानता है ना, इतना ही ज्यादा रिवार्ड देते हैं। हमने कुरान करीम में 12 जगहों पे पढ़ा कि एक के बदले में 10, एक के बदले में डबल, एक के बदले में 100, एक के बदले में एक बाली, और बहुत ज्यादा तशबीहात भी थी। तो आप भी कैसे नेकी करते हैं? कितना इखलास होता है? आपको ज्यादा चाहिए तो फिर इखलास भी बढ़ा दीजिए। क्या मैं तवक्को रखूं? हदीस तैयबा सुन लेते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं महबूब करीम का मिठा बोल, फरमाया अल्लाह ताला जुल्म से पाक है। मोमिन नेकी करता है तो उससे क्या रिवार्ड है, जरा कान खोल के सुनिए। जब कोई मोमिन नेकी करता है तो दुनिया में रिस्क और आखिरत में जन्नत की सूरत में सवाब पाता है, दोहरा सवाब मिला ना। और काफिर कोई नेकी करता है, अल्लाह उसका भी रिवार्ड जाया नहीं करता। महबूब करीम क्या फरमा रहे हैं, अगर कोई काफिर नेकी करता है तो उसके बदले में दुनिया में ही उसे रिस्क दे दिया जाता है, और कयामत के दिन उसके पास कोई नेकी ना होगी जिस पर उसे जज़ा मिले। तो दुनिया का भी तो यही रूल है ना, अगर रजिस्ट्रेशन हुई होती है तो जब जाके कमरा इम्तिहान में बैठा जा सकता है। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, एग्जाम ही नहीं हुआ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड या इनाम कैसे मिल सकता है? अल्लाह पाक समझ अता फरमाए। फिर अगली आयत में बताया जा रहा है, आयत 41 में, और उसका शान नज़ूल तो ये है कि वो कुफार के लिए, मुनाफिकीन के लिए, यहूद और नसारा के लिए शदीद वईद थी कि जब कयामत का दिन होगा, अंबिया हर अपनी अपनी उम्मत के साथ होंगे। बहुत सख्त मंजिल है और मंजर भी कि जो अंबिया होंगे अपनी उम्मत के हर नेक और बद के ईमान, कुफ्र, नुफाक और तमाम अच्छे बुरे अमाल की गवाही देंगे। फिर उन सब पर महबूब करीम, अल्लाह अकबर, तो उनका इंजाम क्या होगा। साथ अगली आयत कभी करते हैं, फिर उसके बाद वजाहत करती हूँ। कयामत की होलनाकियां इतनी सख्त है कि कुफार तमन्ना करेंगे कि काश हमें पैदा ही ना किया जाता। अभी भी दुनिया में आप देखें कि जब कोई बहुत ही कड़ा इम्तिहान या हमारे गुनाहों की सजा होती है तो हम क्या कहते हैं, काश ऐसा ना होता, काश जमीन फट जाती, काश हम पैदा ही ना हुए होते, काश हम ऐसा होते, ऐसे कहते हैं ना। तो उस दिन ये कहेंगे कि काश जमीन फट जाए, हम इसमें दफन हो जाएं, काश हमें भी जानवरों की तरह मट्टी कर दिया जाता, यानी एग्जाम ही ना होता, ताकि हमसे बास पुरसी ना होती हमारी गलतियों के बारे में। तो फिर वो कसमें खाएंगे, ऐ रब्बे करीम हम तो मुशरिक नहीं थे। तो रब्बे करीम उनके आज़ा को इजाजत देंगे
کہ ان سے جو کام ہوئے تھے وہ خود بولیں زبان بند کر دی جائے گی. مانا یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن ہم نے بھی تو آپ کو پتہ ہے ایگزام دینا ہے. تو پھر آپ ذرا سوچئے، جب جہنم کے بارے میں ہمارے بڑے پڑھا کرتے تھے نا، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے مولا کریمہ ہمیں اس ایگزام والے دن سے بھی نا بس بچا لینا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. ہم نے بکس میں پڑھا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، جن کو اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارتیں دی تھیں، وہ بھی اتنا خوف زدہ ہوتے تھے، ڈرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق جیسے وہ کہتے تھے کہ ایک پرندے کو دیکھ کے فرمایا کاش میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا، یعنی مجھے جب پرندہ بنایا جاتا تو ایگزام ہی نہ ہوتا. اسی طرح حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں مینڈا ہوتا اور میرے گھر والوں کے لیے مجھے ذبح کر دیا جاتا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. اب کاٹنا کتنا مشکل ہے، لیکن آخرت میں ہم سے ایسا ایگزام نہ ہوتا، وہ ناکیوں کے سامنے. ذرا آپ بھی تو سوچئے نا. اسی طرح حضرت عثمان غنی بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میں پسند کرتا کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا ہی نہ جائے. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے میٹھے بول بھی میں دیکھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں. وہ ہر ایک کا فرمان یہی تھا کہ کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا. یہ ہستیاں کون سی ہیں؟ جن کو جنتی ہونے کی بشارتیں مل چکی ہیں. ذرا آپ سوچیے ہمارے پاس کیا عمل ہے. عمل نام کی چیز ہمارے پلے نہیں، اور کس انداز میں ہم بیٹھے بے حساب مغفرت کا یقین دل میں سجائے بیٹھے، تو یہ طریقہ درست نہیں. تو ہمیں بھی کیا چاہیے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. قبر اور حشر کے پرہول جو لمحات ہیں ان کی تیاری کی ابھی سے ابتدا کرنی چاہیے تاکہ ہم بچ سکیں. وہ مالک وہ مانا بخشنے والا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ پکڑنے والا بھی ہے. تو کیا میں توقع رکھوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنکھیں بند کر کے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دیں. وہ کبوتر ہے نا غالباً، آنکھیں بند کر دے کے اور کہے گا کہ مجھے اب بلی نہیں پکڑتی اور بلی پکڑ لیتی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم بھی آنکھیں بند کر کہتے کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو یہ غلط طریقہ ہے. جب ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے، تو ہمیں تیاری بھی تو کرنی چاہیے. آپ اس بچے کے بارے میں سوچیے جو بغیر تیاری کے کمرے امتحان میں جاتا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک سمجھ بھی عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.